بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل کے اندر دیکھ لیا ہوگا کہ اگر آپ دارالعلوم دیوبند سے قرأت کرنا چاہتے ہیں، قاری بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے خاص ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں ورنہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مختصر ویڈیو ہے، آپ کو بالکل تفصیلاً سمجھا دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتلایا جائے گا کہ شعبہ تجوید کا نصاب کیا ہے، کون کون سی کتابیں آپ کو اس میں پڑھائی جائیں گی اور کب اس کا فارم بھرا جائے گا، کیسے امتحان ہوگا، اس کا ساری تفصیل آپ کو بتلائی جائے گی۔ تو اگر آپ دارالعلوم دیوبند سے قرأت کرنا چاہتے ہیں، قاری بننا چاہتے ہیں، شعبہ قرأت میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ دارالعلوم کے اندر شعبہ قرأت میں دو طرح کے شعبے ہیں، ایک حفظ اردو کا اور ایک حفظ عربی کا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سبع عشرہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی 7 طرح کی قرأتیں جو کی جاتی ہیں یا 10 طرح کی جو قرأتیں کی جاتی ہیں، اگر وہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی مستقل شعبہ دارالعلوم کے اندر موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ حفظ اردو اور حفظ عربی، اس کے اندر آپ کو کیا کرنا پڑے گا اور کون کون سی کتابیں پڑھائی جائیں گی، کیسے داخلہ ہوگا۔ حفظ اردو اور حفظ عربی دونوں سے پڑھ کے آپ اپنے نام کے سامنے قاری صاحب لکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ قرأت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اس میں آپ کو کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کہ بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ حفظ اردو کیا ہے اور حفظ عربی کیا ہے، کیا پڑھنا ہے اس میں۔ تو پہلے سمجھیے کہ حفظ اردو جو ہے وہ 2 سال کا نصاب ہے، یعنی اس کے اندر آپ کو 2 سال لگانے پڑیں گے۔ اس میں آپ کو جو کتابیں پڑھائی جائیں گی وہ جمال القرآن ہے، تجوید کی کتاب، یہ مکمل پڑھائی جائے گی۔ اس کے علاوہ جامع الوقف پڑھایا جائے گا، فوائد مکیہ، معرفت الرسوم۔ اس کے علاوہ آپ کو اس میں تعلیم الاسلام کے 4 حصے پڑھائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ما لا بد منہ کا ترجمہ پڑھایا جائے گا پورا، یہ مسئلے کی کتاب ہے فارسی میں۔ اس کے علاوہ آپ کو پورے قرآن کا حدر کرایا جائے گا اور اخیر کے تقریباً 2 پارے کا ترتیلاً مشق کرائی جائے گی۔ تو یہ پورے 2 سال کا نصاب میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ ششماہی تک، سالانہ تک کتنے نصاب پڑھائے جائیں گے وہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ ان کتابوں کو پڑھایا جائے گا۔ تو اگر آپ داخلہ لیں گے تو 2 سال کا نصاب ہوگا آپ کے لیے۔ اور اگر آپ حفظ عربی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کون سی کتابیں ہیں، حفظ عربی کا 1 سال کا نصاب ہے۔ میں آگے بتاؤں گا کہ حفظ عربی میں کیسے داخلہ ہوگا اور حفظ اردو میں کیسے ہوگا۔ تو حفظ عربی میں جو آپ کو کتاب پڑھائی جائے گی وہ ہے خلاصۃ البیان مکمل، اور مقدمۃ الجزریہ اور تحفۃ الاطفال۔ اور اس کے علاوہ آپ کو مشق وغیرہ جو ہے وہ آپ کو تدویراً ترتیلاً مشق کرائی جائے گی، حدراً بھی مشق ہوگی۔ تو یہ 1 سال کا نصاب ہے۔ تو اس میں جان لیتے ہیں کہ اس کا فارم کب ملے گا۔ تو اس کا فارم بھی تبھی ملے گا جب عربی درجات کے طلبہ کو ملے گا، یعنی 2 شوال سے فارم شروع ہو جائے گا اور 5 شوال تک فارم ملے گا۔ اس لیے آپ کو اگر اس میں داخلہ لینا ہے تو آپ بھی فوراً عید کے بعد مدرسے پہنچ جائیں اور جا کے فارم لے لیں۔ حفظ اردو کا جو نصاب ہے 2 سالہ، اس میں جو داخلے ہوں گے اس کے لیے کتنی استعداد کی ضرورت ہے وہ جان لیتے ہیں کہ اس میں آپ کو حافظ ہونا شرط ہے۔ ایک تو آپ حافظ ہوں، قرآن کریم آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو، ایسا نہیں کہ صرف ٹیمپروری یاد کر کے آئے ہوں، ایسے کام نہیں چلے گا، اچھا یاد ہو اور اردو کی اچھی استعداد بھی رکھتے ہوں، اردو لکھنا پڑھنا آپ کو آتا ہو اور 15 سال سے زائد عمر نہ ہو۔ تو پہلے سال میں آپ کا داخلہ ہو جائے گا اور دوسرے سال میں تو وہ پہلے سال والے بچے ہی دوسرے سال میں جاتے ہیں۔ اب جو طلبہ حفظ کر چکے ہیں، اردو اچھی طرح پڑھنا جانتے ہیں، تو ان کے لیے حفظ قرآن اردو کی پہلی، اردو کی دوسری، مولوی اسماعیل صاحب میرٹھی کی جو کتاب ہے
اردو کی پہلی اور اردو کی دوسری، اس کا امتحان ہوگا ان کا، اور ان کے حافظے کا امتحان ہوگا کہ ان کو قرآن کیسا یاد ہے۔ اس کے علاوہ حفظ اردو میں داخلے کے جو امیدوار ہیں ان کا حساب ہوگا، ان کا امتحان جو ہوگا وہ ہوگا جوڑ، گھٹانا، ضرب اور تقسیم کا۔ تو اتنا آپ کو آنا چاہیے، اس کا تحریری امتحان ہوگا۔ اور حفظ اردو قدیم و جدید میں جو طلبہ داخل ہوں گے ان کے لیے 70 اوسط لانا ضروری ہے، تب ان کو امداد ملے گی، یعنی دارالعلوم سے کھانا ان کا جاری ہوگا۔ اور اگر 70 سے کم ہے تو پھر کھانا جاری نہیں ہوگا۔ اور آپ کا داخلہ ہونے کے بعد ششماہی سالانہ دونوں میں 60 اوسط آپ کا کم سے کم آنا چاہیے داخل امتحان کے اندر۔ اگر اس سے کم ہوا تو پھر آپ کا کھانا بند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ حفظ عربی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو انہی طلبہ کو داخل کیا جائے گا جنہیں قرآن کریم حفظ یاد ہو اور وہ سال سوم تک کی تعلیم حاصل کر چکے ہوں۔ تو یہ فرق ہے کہ اس میں 2 سال کا نصاب ہے تو اس میں آپ صرف حفظ کے بعد داخلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو عربی سوم تک کی تعلیم حاصل کی ہو اور استعداد کے ساتھ حاصل کی ہو، کیونکہ کتابوں کا اگزام بھی ہوگا۔ اس کا 1 سال کا نصاب ہے۔ اس میں بھی وہی کنڈیشن ہے کہ آپ کو امداد کے لیے 70 اوسط اور بقائے امداد کے لیے 60 اوسط لانا شرط ہے۔ پورے اوقات میں مدرسے میں حاضری ہوگی، مدرسے سے باہر آپ کو نہیں جانا ہے، وہیں رہنا ہے اور وہیں کھانا ہے، وہیں پڑھنا ہے۔ حفظ عربی میں داخلے کے لیے عربی سوم کی کتاب ترجمہ قرآن سورہ قاف تا آخر میں قدوری کا تحریری امتحان ہوگا، اور اس میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تب باقی کتابوں کا امتحان ہوگا۔ اور یہ جب درجہ چہارم کا امتحان ہوگا، جو طلبہ سوم برائے چہارم کا امتحان دیں گے انہی کے ساتھ آپ کا بھی امتحان ہوگا، اور اگر آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کو آگے تک باقی امتحان میں بٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد ہی اس کی کامیابی کے بعد ہی آپ کا داخلہ ہو سکے گا۔ تو یہ تفصیل ہو گئی۔ اگر آپ دارالعلوم سے قاری بننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیے، سمجھیے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا نصاب ہے، کب داخلہ ہوگا اور کون کون سی کتابوں کا امتحان ہمیں دینا ہے۔ تو ان کتابوں کی آپ تیاری کر کے آئیے، پھر آپ کے لیے گولڈن چانس ہے دارالعلوم سے قرأت کرنے کا۔ تو اگر کوئی بات اگر آپ کو پوچھنی ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں اپنے سوال کو، اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور باقی تفصیلات، باقی دارالعلوم سے متعلق اور بھی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کیسے تیاری کریں، کیا کریں اور کیسے فارم داخلہ بھریں، کیسے پرچہ لکھیں، تو اس کے متعلق ویڈیو ہماری موجود ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔